یہ میری عزت ہے اور اس کی حفاظت مجھے بخوبی کرنی آتی ہے۔ میں اسے لے کر شہر جا رہا ہوں اور بہت جلد آپ کو بھی لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وہ یہ بول کر وہاں ٹھہرا نہیں تھا بلکہ نور جہاں کو لیے اپنے شہر والے بنگلے پر آ گیا تھا۔ وہ پورے راستے اسے لڑتی رہی تھی، چیختی چلاتی رہی تھی کہ اسے اس کے ساتھ نہیں جانا، مگر اس نے ایک بار بھی اس کی بات کو سننا گوارا نہیں سمجھا تھا۔ بنگلے میں داخل ہوتے ہی اس نے نور جہاں کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا، جبکہ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ شخص اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور اس نے پورے حق سے اپنا حق وصول کیا تھا۔ وہ روتی رہ گئی تھی مگر اس کی ایک فریاد نہیں سنی گئی تھی۔ اپنا حق وصول کرنے کے بعد اس نے نور جہاں کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور دل جلا دینے والے لہجے میں بولا تھا، میری پیاری نور، دیکھو تمہاری عزت میں نے لوٹ لی، میں نے اپنی اوقات دکھا دی، تمہیں کلی سے گلاب بنا دیا اور تم کچھ نہیں کر پائے۔ جبکہ نور جہاں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس فرعون کا منہ نوچ لے۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرنے لگا تھا۔ نور جہاں کو اس بڑے بنگلے میں رہتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا اور اس 1 مہینے میں کوئی ایسی رات نہیں تھی جب اذلان شاہ اس کے قریب نہ آیا ہو اور اپنا حق وصول نہ کیا ہو۔ چند دن بعد ہی اس نے بہت خاموشی سے نور جہاں کی اماں کا علاج کروانا شروع کیا تھا، نور جہاں کو اطلاع دیے بغیر، اور یہ خبر بڑی پیرنی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ وہ خون خوار ہو چکی تھی اور دوسری جانب نور جہاں سے اذلان شاہ دبے الفاظوں میں کئی بار محبت کا اظہار کر چکا تھا، لیکن نور جہاں نے کبھی بھی اس کی محبت قبول نہیں کی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ ہر شاہ ایک جیسا ہے۔ اذلان شاہ نے بھی کسی نہ کسی لڑکی کی عزت کو تار تار کیا ہے، مگر دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے بعد تمام حقیقت اس کے سامنے کھل کر عیاں ہونے لگی تھی۔ اذلان شاہ کو ہمیشہ خواہش رہی تھی کہ جس سے بھی اس کی شادی ہو وہ لڑکی بہت بہادر ہو، اسے ڈر نہ لگتا ہو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، اپنا مدعا بیان کر سکے، اپنی ہر بات منوا سکے۔ اور نور جہاں ایک ایسی ہی لڑکی تھی، اسے کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ ہاں، وہ بعض اوقات خوفزدہ ہو جاتی تھی مگر جلد ہی اپنے آپ کو مضبوط کر لیتی تھی۔ اس لیے پہلی ملاقات میں ہی اذلان شاہ اسے دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ بہت مختلف قسم کا شاہ تھا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی کسی بھی لڑکی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ ہاں، اس کے اور بھائی اور اس کے چچا زاد بھائی کسی بھی مریدنی کو اشارہ کرتے تھے تو وہ ان کی باہوں میں آ جاتے تھے، اور اس دن جب وہ شہر سے گھر آیا تھا تو اس نے نور جہاں کو صاف صفائی کرتے دیکھا تھا اور اس پل ہی اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ آج کا دن وہ بھی رنگین کرے گا، اس لڑکی کو اپنی باہوں میں سلائے گا، اپنے دل کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ مگر اس پل نور بھیڑ گئی تھی اور اس نے سب کے سامنے اذلان کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ چاہتا تو نور جہاں کی زندگی کو برباد کر سکتا تھا، مگر وہ ایسا انسان نہیں تھا۔ اسے عورت کی عزت کرنی آتی تھی۔ بڑی پیرنی سے نور جہاں نے شادی کے بعد کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ تھوڑے دن بعد ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اذلان شاہ نے اس کی اماں کا علاج کروانا شروع کر دیا ہے، اور اس دن کے بعد ہی اس کا دل بھی اذلان شاہ کی جانب مائل ہونے لگا تھا۔ اور چند مہینوں بعد اسے ایک بہت بڑی خوشخبری ملی تھی، وہ حاملہ تھی اور چند ماہ بعد ماں بننے والی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا گیا تھا اور اس کے گود میں چند ماہ بعد ایک چھوٹا اذلان شاہ آ گیا تھا جو بالکل اپنے باپ پر گیا تھا اور غصے کے معاملے میں اپنی اماں پر، جبکہ بڑی پیرنی اذلان کے گھر آنا چاہتی تھی، چھوٹے اذلان شاہ سے ملنے کی خواہش رکھتی تھی، مگر نور جہاں نے صاف منع کر دیا تھا کہ یہ خاتون میرے گھر نہیں آئے گی، اور اذلان شاہ نے اس کی بات کو اہمیت دی تھی اور اکیلے ہی چھوٹے اذلان شاہ کو اپنی ماں کے پاس لے کر گیا تھا اور اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو اس بات کا احساس دلایا تھا، عورتوں کی عزت کرنا سب پر فرض ہے، اور خاص کر کے ایک عورت خود اپنی عزت کرواتی ہے، اور آپ کی ماں عورت ہو کر دوسری عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے، خود جوان لڑکیوں کو اپنے بیٹوں کے پاس بھیج کر ان سے گناہ کا کام کرواتی ہے۔ آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ نیا دور ہے
آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، اس پڑھائی کا کیا فائدہ جب انسان صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہ کہہ سکتا ہو؟ عدنان شاہ نے اس کی حامی بھری تھی کہ وہ اپنی ماں کو صحیح اور غلط کی پہچان کروائے گا۔ بے شک بعض اوقات ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ نور جہاں کی ماں ہمیشہ اسے دعا دیتی تھی کہ تیری زندگی میں کوئی دکھ نہ آئے، تو سکون کی زندگی گزارے، اور شاید دل سے نکلی ہوئی دعائیں اسے لگ گئی تھیں اور وہ بہت ہی بہترین زندگی گزار رہی تھی۔